ذاکر یزید کے برابر بھی، کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے. یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر، مشرک، اور جو ذاکر آج یزید کو گالیاں دیتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، ان کا کفر کھلا ہوا کفر. یہ کوششیں چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی، چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے، یہ میری قوم کا شیوا ہے، یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے. دشمن حملہ کہیں سے کرے ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں. دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو، اخبار سے ہو، محراب سے ہو، ممبر سے ہو، ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے. ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے، ہماری اخبار بھی یہ ہے، ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے. لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وکالت ممبر شبیر سے کی جائے. عہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے. دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب ممبر سے دیں. پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی، ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں، جذباتی آپ نے نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں، بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا. میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں. یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں. ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا. یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی. صرف کام ایک ہی کرنا ہے، میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار. جو بول سکے وہ تائید فرمائے. اپنی قوم کے عقیدے کی ترجمانی کر. 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، صرف ایک یزید کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی قتل حسین میں صرف یزید شریک تھا. اچھا، یہ اکیلا یزید خود ہی جا کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا؟ یزید کسی شہر کا بادشاہ نہیں بنا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تھا. مسلمانوں نے ووٹیں دی تو خلیفہ بنا. یزید دکھا دیا، یہ نہیں بتایا ووٹیں دینے والے کون تھے. ہمیں قتل حسین کی پوری تحقیق چاہیے، ہمیں بتایا جائے کہ آخر قتل حسین میں کون کون شریک تھا. اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں قتل حسین کی انکوائری کا پہلا صفحہ پڑھتا ہوں. بالکل بے زبان کرنے کے لیے دشمن حسین کو صرف اس سے ایک سوال کرنا کہ حسین قتل ہوئے کیوں تھے. مولوی کبھی بھی کیوں کا جواب نہیں دے گا، اسے پتا ہے کہ وہ اس کیوں میں پھنس جائے گا. ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ آخر امام حسین کا قتل کیوں ہوا. جگیر کا جھگڑا، منصب کا لالچ، کسی عہدے کی طلب، حسین تخت چاہتے تھے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پھر یہ قتل کیوں ہوا؟ اب تاریخ نے جو ہمیں جواب بتایا میں جواب پڑھنے لگا. اس کا یہ قتل ہوا ہے انکار بیعت پہ. یزید چاہتا تھا کہ بیعت کرواؤں اور حسین نے کہا کہ نہیں کروں گا.
ایسا ہی ہے، بس اس نہیں کی وجہ سے قتل حسین ہو گیا۔ یہ شیعہ نے بھی لکھا، یہ سنی نے بھی لکھا۔ یزید چاہتا تھا بیعت کریں اور حسین نے کہا نہیں کروں۔ اب میرا سوال ہے ہر مکتب کے بندے سے، ہمیں بتاؤ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا ٹھیک تھا۔ یزید کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا غلط تھا۔ کیا غلطی کی یزید نے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علی بھائی۔ ناظرین میں ایک بات بہت ہی آسانی کے ساتھ کی جاتی ہے، جب بھی یزید کا معاذرہ ہوتا ہے تو جہاں تک آپ تو لوگ کھلے عام کہنے لگے یزید ذاکروں سے امام حسین علیہ السلام کے ذاکروں سے بھی افضل ہے۔ کس طرح لوگ بغض علی، بغض اہل بیت علیہ السلام، بغض شیعہ میں ڈوب رہے ہیں۔ یہاں تک دیکھا جائے کہ سم ٹائم بہت سے باتیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہوگی شیعہ علماء میں۔ آج کل یہ بھی بحث ہوتی ہے یزید کے بارے میں، جس کی کوئی اہمیت نہیں بھی، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہید کرنے والا ہے۔ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنا، اس کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھا جائے تو اس کے دفاع کے لیے باتیں کی جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ویڈیو کلپ ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کس حد تک جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بغض میں۔ آپ کے سامنے کلپ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو 14 صدی پہلے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے فتوے جاری کیے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں آج بھی شیعہ علماء پہ تہمات، شیعہ علماء پہ یہ وہ، شیعہ پوری دنیا کو انہوں نے ایک بے وقوف بنایا ہوا ہے صرف یہ کہ بچنے کے لیے، اور تہمتیں پھر شیعوں پہ لگائی ہوئی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے پیچھے ان کا ہی ہاتھ ہے اور کسی کا نہیں۔ یہی بات آج کے لوگ سمجھ نہیں رہے۔ حسین نبی کا نواسہ ہے، علی کا خون ہے، بطول کا خون ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداری سے اتنے لوگوں کو تکلیف ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ یہاں تک دیکھا جائے ابھی تو یہ کیا کلپ لے کر آ رہے، یزید کا بھی دفاع کرنے آگے، پہلے اس کے جگہ کسی اور کا دفاع کر رہے تھے، اب جو کھلے کام یزید کا دفاع کرنا تیار ہو گیا۔ بغض حسین میں کس طرح ڈوبو گے، کچھ تو کیا کرو۔ آپ کے سامنے کلپ ہے بغض اہل بیت علیہ السلام میں یہ کس طرح ڈوب رہے۔ مزید انفارمیشن لینا چاہتے چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دینا، جیسے کوئی انفارمیشن آئے گی آپ کو چینل پہ مل جائے گی۔